اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عجب معذرہ ہے حضرات دیکھیے عجب معذرہ ہے حضرات دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے جیب میں رکھا پین اگر کوئی مانگ لے تو ہم دینے میں ہچکچاتے ہیں یہ بیٹی والا کیا جگر رکھتے ہیں جو اپنے کلیجے کا ٹکڑا سونپ دیتے ہیں اور بے شرم ہے وہ لوگ جو اتنی قیمتی چیز لینے کے بعد بھی قیمت مانگتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ قیمت کے روپ میں بھیک مانگتے ہیں۔ آج کا میرا بحث موضوع ہے جہیز ایک فتنہ ہے۔ جناب اعلیٰ اگر جہیز کا تبصرہ کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے ان نوجوانوں پر جو اپنی ڈگریوں کے بل بوتے پر کھلے عام دن دہاڑے ان سے جہیز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا اخلاق دیے تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال کیا اور انہوں نے اپنی لڑکی کو ایک پھول کی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھا اور جب اس پھول کو کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو اس کے مطالبات ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں غور فرمائیے گا۔ یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے یہاں کھلے عام سودے ہوتے ہیں جہیز کے یہاں لوٹے جاتے ہیں گھر غریب کے جہیز کے پیچھے ایک باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی پھر بھی یہ جوائی انہیں راس نہ آئی پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائکے سے ہے کیا لائی ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں بوریت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی قسمت پر ناخوش ہوتے ہیں۔ میں ان کے حصے لکھتی ہوں جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں رہ جاؤ گے صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزاروں قربانیاں وہ درجہ مفت میں دلائیں گے تمہیں تمہاری یہ بیٹیاں جناب اعلیٰ اگر یہاں بیٹے کسی بھی شخص سے یہ سوال کر لیا جائے کہ جہیز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا جہیز لینا حرام ہے شریعت کے خلاف ہے لیکن اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرے گا اور کوئی کرے گا بھی کیوں مفت میں سونے کی چڑیا جو ہاتھ لگ رہی ہے لیکن اے گمراہیوں اے ہوس کے پجاریوں یاد رکھو اس دن کو اس روزے محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ منہ بھی دکھانا ہے اس دن ترسو گے کاش میں اس وقت جہیز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ جب جہیز کی بات کی جا رہی ہے تو مجھے یاد آتا ہے اس 20 سالہ معصوم سمینہ کا چہرہ اسے بھی جہیز دیا گیا تھا وہ بھی آئی تھی اپنے دلوں میں ہزاروں ارمان لیے ہوئے لیکن صرف اور صرف اس 2% جہیز کے خاطر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جناب صدر اگر جہیز کا بائیکاٹ نہ کیا جائے تو نہ جانے آنے والی کتنی سمینائیں ہوں گی جو صرف اور صرف اس 2% جہیز کے خاطر کھا کر پیوند کر دی جائیں گی۔ گورے طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں دراڑ ڈالنے والا ہے یہ جہیز دلوں میں برا سیاہ پیدا کرنے والا ہے یہ جہیز میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا ہے یہ جہیز اور میں اپنی تقریر کا اختتام چند لائنوں سے کرتی ہوں۔ مال و دولت کے اسیر لگتے ہو با خدا بے ضمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہیز شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو۔ السلام علیکم